رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سب مل کے مولا حسین کی بارگاہ میں از راہ دور زیارت کے یہ تو بند پیش کرتے ہیں. سب کی نیابت میں السلام علی الحسین. سب مل کر انشاءاللہ سب مل کر السلام احساس خستگی اور احساس تھکن کیے بغیر مختلف مجالس میں مختلف اوقات میں نزدیک سے دور دراز سے جو آپ شرکت کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کی یہ شرکت، آپ کی یہ خدمت، آپ کی یہ توفیق اپنی بارگاہ میں بحق ابا عبداللہ حسین خدا قبول و منظور کرے، اور آپ کی اس خدمت کو، آپ کے اس عشق کو، آپ کی اس عزاداری کو قیامت کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے. آپ یقیناً
آپ یقیناً اس عشق کے ساتھ مجلس حسینی میں آتے ہوں گے، یا حسین یا حسین۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم ہر چیز چھوڑ کر آپ کی یاد میں، آپ کے سوگ منانے کے لیے، آپ کے عشق میں ہماری سوچ پر یا حسین کی فکر سوار ہے، ہماری باتوں میں، ہماری صدا میں یا حسین کا نعرہ بلند ہے، ہمارے سینے پر یا حسین کے ساتھ ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ہمارے آنسو میں یا حسین ہے، ہماری فریاد میں یا حسین ہے، ہمارے مرثے میں یا حسین ہے، ہمارے نوحے میں یا حسین ہے۔ ہم جب قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے نام سے ہم قدم اٹھاتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو یا حسین کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم چلتے ہیں تو ان دنوں میں یا حسین آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی یاد کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں تو یا حسین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یا حسین کے ساتھ روتے ہیں، تو یا حسین کے ساتھ سوچتے ہیں، تو یا حسین کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، تو یا حسین کے ساتھ یا حسین یہ ایک قرارداد ہے، یہ ایک معاملہ ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آپ کی ضرورت ہے، قیامت کے دن بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ کی یاد میں جہاں بارگاہ حسینی ہو، جہاں پرچم حسینی بلند ہو، جہاں مرثیہ حسینی کی آواز ہم سنیں، جہاں نوحہ حسینی کی آواز ہم سنیں، جہاں مصائب ہم سنیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نوحہ پڑھنے والا کون ہے، مرثیہ خان کون ہے، روزہ خون کون ہے، مقرر کون ہے، اہتمام کرنے والا کون ہے، کس امام بارگاہ میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، کس کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ نہ ہمیں کسی امام بارگاہ سے سروکار ہے، نہ ہمیں کسی بانی سے سروکار ہے، نہ ہمیں کسی محلے سے سروکار ہے، نہ ہمیں کسی مرثیہ خان اور نوحہ خان سے سروکار ہے۔ اگر ہمیں سروکار ہے تو پرچم حسینی اور مصائب حسینی، نام حسینی سے سروکار ہے۔ یا حسین جہاں آپ کا نعرہ بلند ہوگا، یا حسین جہاں آپ کا نام بلند ہوگا، یا حسین جہاں آپ کے مصائب پڑھے جائیں گے ہم وہاں پہنچیں گے۔ لیکن اس امید کے ساتھ ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمیں آپ کی ضرورت پڑے تو ہماری تلاش میں وہاں پہنچنا ہے۔ چاہ رہا تھا کہ اس عشق کے ساتھ آپ آتے ہیں اور حاجت کے ساتھ آپ آتے ہیں، حاجت لے کر آپ آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسین کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ اس خاندان کے در پر جب کوئی یہودی سائل بن کر آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، جب کوئی عیسائی سائل بن کر آتا ہے تو اس سخی خاندان کے در سے، اس کریم خاندان کے در سے نہ یہودی خالی ہاتھ، نہ مسیحی خالی ہاتھ، نہ غیر مسلم خالی ہاتھ، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ یہ اس در کی، یہ اس گھر کی اور گھر والے کی شان نہیں ہے۔ کوئی سائل بن کر آئے، کوئی حاجت مند ہو کر آئے، حاجت لے کر آئے، اور حاجت لیے بغیر اس کریم کے در سے، اس سخی کے در سے، اس باب الحوائج کے در سے، جہاں سے تشنگان سیراب ہو کر جاتے ہیں، جہاں سے آتش رکھنے والے سیراب ہو کر جاتے ہیں، تو کس طرح سے ممکن ہے یا حسین آپ کے در سے غیر مسلم
جاتے ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے عزادار ہیں۔ جب ہماری ماموں نے دودھ پلایا تو یا حسین کے عشق کے ساتھ، جب ہماری ماموں نے کھانا کھلایا تو عشق یا حسین کے ساتھ، جب ہماری ماموں نے راستہ چلنا سکھایا تو عشق حسینی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، رہتی دنیا تک، جب تک ہم زندہ ہیں، یا حسین کے ساتھ ہم جئیں گے اور یا حسین کے ساتھ ہم مریں گے۔ تو کیسے ممکن ہے آپ کے چاہنے والے یا حسین اس در پر آئے اور حاجت لیے بغیر اس در سے واپس جائے؟ سلامتی ہے امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ آپ سب حاجت لے کے آئے ہیں، آپ کی حاجت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کے خدا کو پتہ ہے۔ آپ تمام حاجت مندان کی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسی مومن کی ایک مخصوص حاجت ہے۔ موسوی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ عزاداران کے ساتھ شامل ہیں۔ عزاداری ہونے کے لیے باران رحمت نازل ہو رہی ہے تاکہ عزاداران سید شہداء کے ساتھ اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آپ سب کی حاجات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک مومن کی ایک مخصوص حاجت ہے، اصرار کیا ہے، التماس دعا کہا ہے، اس مومن کی بھی اس حاجت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور جو مریضہ ہے خصوصاً ہمارے قبلہ باشر صاحب کی سلامتی کے لیے، باشر رضا صاحب کی سلامتی کے لیے، حاجی شیر صاحب کی سلامتی کے لیے، ابوالحسن صاحب کی سلامتی کے لیے، منشی جعفر صاحب کی سلامتی کے لیے، اسی طرح سے دیگر جو مریضہ ہے سب کی سلامتی کے لیے، ان کی سلامتی اور شفا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام عزاداران سے گزارش ہے اور خواہش ہے کہ استہ دل 5 مرتبہ اس اما جمعی کی اس آیت کی آپ تلاوت کریں تاکہ اس آیت کی تلاوت اور آپ کے آمین کی بدولت اس مومن کی حاجات اور دیگر حوائج خدا برآوردہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات۔ گفتگو شروع نہیں کی ہے، ٹائم آ رہا ہے، کافی ٹائم آ چکا ہے، تو آپ عزاداران کی خدمت میں جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع سے مربوط 2-4 جملے آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موضوع یہ تھا کہ عقیدہ توحید کے اثرات ہماری زندگی پر، انسانوں کی زندگی پر کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا پہلا اثر، پہلا فائدہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے سائے میں انسان خلیفہ خدا بن سکتا ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا ثمر اور اثر، عقیدہ توحید کے سائے میں انسان اس کائنات پر ولی خدا بن کر تصرف کر سکتا ہے۔ یہاں روک کر خود توحید کے حوالے سے کی عقیدہ توحید، یعنی اس طرح کی توحید کا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو اسے اس طرح کے ثمرات مل سکتے ہیں۔ تو اس توحید سے مراد کیا ہے کہ
جس کا عقیدہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملے، اتنا ثمر اور فائدہ ملے۔ توحید کے بارے میں ذرا کھول کر آپ کی خدمت میں 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس عقیدہ توحید یعنی خدا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، خدا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ عقیدہ رکھنا یعنی خدا ایک ہونے کو انسان اپنے دل سے مان لے، دل سے قبول کرے، اس بات کو دل میں اتارے، اس سے پہلے کہ زبان سے اقرار کرے، ہاتھ سے اظہار کرے، دل کو منوائے، اپنے قبول کرے، دل میں خدا ایک ہونے کے لیے جگہ بنے، گنجائش پیدا ہو، تو وہ دل اس میں صرف اور صرف یہ عقیدہ وجود میں آئے، یہ بات وہاں پر بن جائے، یہ نباتات وہاں اگنے لگے، بعد میں درخت میں تبدیل ہو جائے کہ کیا کہ خدا ایک ہی ہے، اس کو میں دل سے مانتا ہوں۔ خدا ایک ہونے کو، اس کو میں نے دل کے ساتھ گرہ لگایا ہے، اور دل اور ایک خدا ہونے کے درمیان اس قدر رشتہ مضبوط ہے، رابطہ مضبوط ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ رابطہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جہاں جہاں توحید ہوگی وہاں دل ہوگا، اور جہاں جہاں دل ہوگا وہاں دل رکھنے والا ہوگا۔ اس طرح سے توحید کا عقیدہ اپنے دل میں رکھنا۔ توحید کیا ہے؟ مجھے احساس ہے کہ آج کی یہ جو بحث ہے علمی ہونے کے اعتبار سے ذرا مشکل ہے، لیکن چونکہ مجمع پڑھا لکھا مجمع ہے، اہل مطالعہ، اہل فہم، اہل علم سے تعلق رکھنے والے اہل مطالعہ حضرات، لذا مجھے اس بات کو پہنچانے میں، سمجھانے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ توحید کسے کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھیں؟ توحید ہم معمولاً توحید کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی ایک ہونا۔ عربی میں میری خواہش ہے انشاءاللہ آپ ذرا دقت سے سنیں، عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک کا نام ہے احد، ایک کا نام ہے واحد۔ احد واحد۔ توحید سے مربوط توحید کیا ہے؟ اس سے مربوط عربی میں 2 لفظ ہیں، انشاءاللہ یہ 2 لفظ آپ یاد رکھیں گے۔ ایک لفظ کا نام ہے احد، ایک لفظ کا نام ہے واحد۔ احد کے معنی کیا ہے اور واحد کے معنی کیا ہے؟ دونوں کے معنی ایک نہیں ہے، یکساں نہیں ہے۔ 2 لفظ ہے تو 2 مختلف معنی رکھتے ہیں۔ توحید سے مراد احد بھی ہے، واحد بھی ہے۔ توحید سے مراد احد بھی ہے، واحد بھی ہے۔ اچھا، عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھنا۔ توحید کی 4 قسمیں بتاتے ہیں، 4 قسموں پر توحید مشتمل ہے۔ ایک کا نام توحید ذاتی ہے، ایک کا نام توحید عبادی ہے، توحید ذاتی۔ پھر باقی 2 کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں، توحید عبادی کہنے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ توحید ذاتی کہنے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جس طرح سے ہم بارش
بارش کہنے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بادل کہنے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بادل ایک الگ لفظ ہے، الگ معنی رکھتا ہے. بارش ایک الگ لفظ ہے، ایک الگ معنی رکھتا ہے. بارش کا جو معنی ہے وہ بادل کا معنی نہیں ہے، بادل کا جو معنی ہے وہ بارش کا معنی نہیں ہے. ہر لفظ کا اپنا ایک الگ معنی. جب آپ کہتے ہیں باپ، الگ لفظ سے الگ معنی، ماں الگ لفظ سے الگ معنی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ماں، میم الف نون غنہ ماں کہیں اور اس لفظ ماں سے آپ کی مراد باپ بھی ہو ماں بھی ہو باپ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بنانے والے نے ہر لفظ کو کسی مخصوص معنی کے لیے وضع کیا ہے، بنایا ہے. تو ایسے میں عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھنا، توحید کو دل سے ماننا. توحید کی 4 قسمیں ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. آفرین. پہلی قسم کا نام توحید ذاتی ہے، ذات میں ایک ہونا، ذات میں ایک ہونا. دوسری قسم کا نام ہے توحید عبادی. توحید عبادی، معبود ہونے میں ایک ہونا، معبود ہونے میں ایک ہونا. اچھا، یہ جو ایک ہونا ہے، ایک ہونا ہے. ابھی مثلا ہم نے کہا توحید ذاتی یعنی خدا اپنی ذات میں ایک ہے. خدا اپنی ذات میں ایک ہے. ذات خدا کی جو ذات ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ خدا ایک ہے یعنی خدا کی ذات ایک ہے. توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت سے ہٹ کر، خدا کے افعال سے ہٹ کر جب خدا کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں، ذات خدا کو، تو یہ ذات ایک ہے، یہ ذات ایک ہے. توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک ہے. یعنی کیا مطلب؟ توحید ذاتی ایک ہے، خدا اپنی ذات میں ایک ہے. اس کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ ہے عرب میں. خدا اپنی ذات میں ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں احد ہے، خدا اپنی ذات میں واحد ہے. خدا کی ذات اس طرح سے ہے کہ یہ ذات احد بھی ہے، واحد بھی ہے. احد کیا ہے، واحد کیا ہے؟ اگر آپ عزیزان سید الشہداء انشاءاللہ آپ کا یہ سننا، توجہ کے ساتھ سننا، بارگاہ الہی میں عبادت کے طور پر خدا شمار کریں اور آپ کو خدا اس وقت ایک عابد کی نگاہ سے خدا دیکھے اور خدا کے فرشتے آپ کا یہ بیٹھنا اور آپ کا یہ دیکھنا اور آپ کا اس طرح سے سننا عبادت کے حساب سے نامہ اعمال میں لکھے ہیں. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. توحید ذاتی یعنی خدا احد ہے، توحید ذاتی یعنی خدا واحد ہے. تو یہاں تو ٹھیک ہے. احد کا مطلب کیا ہے، واحد کا مطلب کیا ہے؟ احد کو سمجھانے کے لیے اور واحد کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ اور آپ سنیں، پھر 2 مثالیں. احد کا معنی یہ ہے کہ خدا وہ ذات ہے جو احد ہے. احد ہے یعنی جس کے لیے لا جزء لہ. خدا وہ ذات ہے جو احد ہے یعنی اس کی ذات کے لیے کوئی جز نہیں ہے. خدا کی ذات احد ہے یعنی اجزاء سے مل کر خدا
کی ذات نہیں بنی ہے. احد ہے یعنی جز کے بغیر، اجزاء کے بغیر خدا کی ذات ہے. بس احد کا مطلب کیا ہوا؟ لا جزء له. واحد کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا مطلب یہ ہے کہ لا مثل له. خدا کی ذات وہ ذات ہے لا مثل له، اس ذات کی طرح کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اس ذات کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے. خدا کی ذات واحد ہے یعنی خدا کی ذات بے مثل ہے. اس کو میں یہاں رکھتا ہوں. مثال آپ ایک مثال دے دیں، ایک مثال دے دیں کہ وہ چیز مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہو. کوئی ایسی مثال ہمیں مل سکتی ہے کہ ایک چیز انسان کے سامنے ہو جو مختلف چیزوں سے مل کر بن جائے. مثلا انسان ایک مرکب کا نام ہے. مرکب کا نام ہے کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ ہاتھ سے، پاؤں سے، جناب پیٹ سے، کمر سے، سر سے، آنکھ سے، گردن سے. لہذا ہم کہتے ہیں اعضاء و جواری. اعضاء و جواری کو اگر ہم جدا کریں تو انسان کو اگر ہم اعضاء و جواری میں ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو ممکن ہے ہاتھ کی شکل میں نظر آئے، سر کی شکل میں نظر آئے، پاؤں کی. اس کو جوڑ کر ایک ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک مجموع بنتا ہے انسان کی شکل میں. انسان وہ جسم ہے جو اجزاء سے مل کر بنا ہے. ٹھیک؟ تو انسان آیا لا جزء له ہے یا جزء له ہے؟ انسان کے لیے اجزاء ہے یا کوئی بھی جز نہیں ہے، اجزاء سے مل کر بنا ہے. دوسری مثال، یہ جو امام بارگاہ ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، کتنے اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ مختلف اجزاء سے مل کر یہ امام بارگاہ بنا ہے. بات صحیح ہے؟ آپ کے سامنے ایک کپ ہے، کپ کے اندر چائے ہے، دیکھنے میں ایک ہے لیکن یہ ایک کپ چائے اجزاء سے مل کر بنی ہے یا اس میں صرف اور صرف ایک جز سے زیادہ نہیں ہے؟ مختلف اجزاء سے مل کر. بس خدا کی ذات احد ہے. احد ہے یعنی جس کے لیے کوئی جز نہیں ہے. اجزاء سے مل کر خدا کی ذات نہیں بنی ہے. ایک جز سے زیادہ نہیں ہے خدا کی ذات میں. اسی طرح سے فرض کریں ایک مثال آپ دے دیں، ایک مثال کہ جو ایک جز سے بنا ہو، دو تین چار اجزاء اس میں نہ صرف ایک جز ہو. اس طرح کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں جی، پانی. فرض کریں پانی ظاہری طور پر فرض کریں چائے دو تین اجزاء سے مل کر چائے بنی ہے. ان میں سے ایک پانی ہے، ایک پتی ہے، ایک دودھ ہے. یہ ٹھیک ہے؟ پانی ایک جز، دودھ ایک جز، پتی ایک جز. لیکن یہی پتی ایک جز سے زیادہ اس میں نہیں ہے. یہ دودھ ایک جز سے زیادہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. ابھی مثلا آپ ایک چیز بنائیں پیور مٹی سے، بس اس میں صرف مٹی ہے، دوسرے اجزاء نہیں ہے. ایک چیز آپ بنائیں صرف لکڑی سے، ایک لکڑی سے ایک چیز آپ بنائیں تو ایک جز سے زیادہ نہیں ہے. اس کے صرف مثال کی خاطر عرض کر رہا ہوں. توحید ذاتی کا مطلب خدا احد ہے. احد کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی ذات وہ ہے جس کے لیے کوئی جز نہیں ہے.
لاجز ہے. خدا کی ذات واحد ہے. واحد ہے یعنی لا مثل لہ، اس کی طرح اس جیسا نہیں ہے. اس جیسا نہیں ہے. ابھی یہ پتی جس کو ہم نے کیا کہا، ایک جز ہے نا، پتی ایک جز ہے، پانی ایک جز ہے، دودھ ایک جز ہے، لیکن یہ دودھ خوب دقت انشاءاللہ، یہ دودھ جس کو آپ لا جزء سمجھ رہے ہیں، یہ پانی جس کو آپ لا جزء سمجھ رہے ہیں، یہ پتی جو آپ اس کو لا جزء سمجھ رہے ہیں، لا مثل بھی ہے یا نہیں ہے. پانی ٹھیک ہے، اس کے لیے جز نہیں ہے، لیکن پانی کی طرح کوئی اور پانی ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اس گلاس میں جو پانی ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے جز نہیں ہے، لیکن لا مثل لہ نہیں ہے، اس کے لیے مثلہ ہے. اس گلاس میں جو پانی ہے، اس برتن میں جو پانی ہے، اس تالاب میں جو پانی ہے، اس دریا میں جو پانی ہے، اس پانی کی طرح پانی مل سکتا ہے، اس پتی کی طرح پتی مل سکتی ہے، اس دودھ کی طرح دودھ مل سکتا ہے. بس یہ دودھ لا جزء لہ ہے، احد ہے، لیکن واحد نہیں ہے. چونکہ اس کے لیے ہم مثل ایک جیسا مل سکتا ہے. خدا کی ذات، خدا اپنی ذات میں احد ہے، یعنی خدا کی ذات میں کوئی جز نہیں ہے. خدا اپنی ذات میں واحد ہے، یعنی خدا کی ذات کی طرح کوئی مثل نہیں ہے. عقیدہ توحید، توحید کا عقیدہ رکھنا. توحید ایک مرتبہ توحید ذاتی ہے، یعنی خدا اپنی ذات میں ایک ہے. خدا اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی نہ خدا کی ذات کسی اجزاء سے مل کر بنی ہے، نہ خدا کی ذات کے لیے دنیا میں کوئی شبیہ اور مثل ہے، نہ خدا اپنی ذات میں جز رکھتی ہے، نہ خدا کی ذات اس دنیا میں شبیہ و نظیر رکھتی ہے. وہ ذات جو کائنات میں لا نظیر لہ ہو، لا شبیہ لہ ہو، وہ خدا کی ذات ہے. اور خدا کی ذات جب احد ہے اور واحد ہے، جو کوئی خدا کی ذات کے حوالے سے احد ہونے کا عقیدہ رکھے کہ خدا کی ذات کے لیے کوئی جز نہیں ہے، اور خدا کی ذات کے حوالے سے واحد کا عقیدہ رکھے کہ خدا کی ذات وہ ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی نظیر و مثل نہیں ہے. اگر اس طرح کی ذات کے لیے انسان اپنے دل میں جگہ دے دے تو وہ دل اس ذات سے مربوط ہوگا. جہاں جہاں احد ہوگا، جہاں جہاں واحد ہوگا، وہاں انسان کا دل ہوگا. اور جہاں جہاں انسان کا دل ہوگا، یہ انسان بھی اپنے دل کے ذریعے تابع احد ہوگا اور تابع واحد ہوگا. محمد صلی اس نونہال بچے کی سلامتی کے لیے اور اس نونہال بچے کی توفیقات میں، عشق حسینی میں مزید عشق اور توفیق میں اضافہ ہونے کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. لذا لیس کمثلہ شیء، لذا سورہ قل ھو اللہ کے بارے میں
اگر کوئی خدا کے بارے میں پوچھنا چاہے کہ خدا کون ہے تو یہ سورہ توحید خدا کی تفسیر کرتا ہے۔ اس سورہ کے اندر احد کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اور واحد کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد ہے یعنی لا جزء لہ ہے، خدا اجزاء سے مل کر، اجسام سے مل کر، ٹکڑوں سے مل کر، پارٹ سے مل کر نہیں بنا ہے۔ خدا کی ذات میں کوئی اجزاء جز نہیں ہے، لا جزء لہ ہے۔ قل هو اللہ احد، خدا احد ہے یعنی خدا کی ذات لا جزء لہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کی طرح کوئی ایک بھی نہیں ہے، خدا کی طرح کوئی ہمکف نہیں ہے، خدا کی طرح ایک جیسا کوئی نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا، کف برابری کو کہتے ہیں، ایک جیسے کو کہتے ہیں، مانن خدا کے مانن کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ بس سورہ توحید میں توحید ذاتی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا احد ہے، توحید ذاتی یعنی خدا واحد ہے۔ سورہ قل هو اللہ اپنی اس آیت کے ذریعے بتاتا ہے کہ خدا احد بھی ہے اور خدا واحد بھی ہے۔ انشاءاللہ عزیزان محترم، باقی جو توحید کی قسمیں ہیں، توحید عبادی، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ کی خدمت میں، ابھی ٹائم کافی آ رہا ہے، میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سب کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس توحید کو بچانے کے لیے، شرک سے نجات دلانے کے لیے، خواہشات سے نجات دلانے کے لیے، پرچم توحید کو آسمان توحید پر بلند کرنے کے لیے، انسانوں کو شہوات میں غرق انسانوں کو پرچم توحید کے سایہ تلے جمع کرانے کے لیے، شہوات کے دریا میں غرق ہونے والے انسانوں کو رہتی دنیا تک نجات دینے کے لیے کشتی نجات بن کر مولا ابا عبداللہ حسین اہل بیت کے ساتھ پرچمدار توحید بن کر، علمدار توحید بن کر اہل بیت کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں۔ آئیں دوبارہ مدینے کی طرف۔ فاطمہ صغریٰ کا آپ نے مرثیہ خان سے تذکرہ سنا، الوحدۃ علی الراوی والناقل۔ آپ ذرا تصور کریں، عزاداران سید الشہداء تصور کریں کہ آپ کے گھر سے صرف ایک مسافر بن کر سفر پہ نکل جائے، باقی گھر والے سب گھر میں ہیں، صرف ان میں سے ایک مسافر بن کر نکل جائے، تو اس کے پلٹنے تک گھر والے سب ساتھ ہونے کے باوجود اس کے لیے تڑپتے ہیں، اس کے لیے پریشان حال رہتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں شب و روز گزارتے ہیں، خوش نہیں ہے جبکہ سب ساتھ ہیں، تسلی دینے والے سب ساتھ ہیں،
خبر پوچھنے والے سب ساتھ ہیں، غم و دکھ میں شرکت کرنے کے لیے، خوشی اور غم میں شرکت کرنے کے لیے سب ساتھ ہیں، اس کے باوجود اس ایک مسافر کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ تو اس صغرا کے دل سے آپ پوچھیں کہ اس مدینے سے آپ پوچھیں، اس گھرانے سے آپ پوچھیں جہاں ایک بیمار خاتون مدینے میں رہتی ہے، گھر والے سب کربلا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس بیمار بچی کے دل سے آپ پوچھیں، یا زہرا یہ تیرے گھر والوں کی قسمت ہے، یا زہرا یہ تیرے گھر والوں کی قسمت ہے، کوئی کوفے میں تنہا و پریشان ہے، کوئی شام کے زندان میں تنہا و پریشان ہے، کوئی سرزمین کربلا پریشان ہے، تو کوئی مدینے میں پریشان ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو بھی بیٹی سے لگاؤ ہے، آپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، صغرا کی خواہش تھی کوئی صغرا کے پاس رہے، کوئی صغرا کے پاس رہے، میں علی اکبر رکنے کے لیے تیار ہے، میں عباس رکنے کے لیے تیار ہے، نسل طیبہ رکنے کے لیے تیار ہے۔ صغرا نے ایک ماہ بچے کو جس کا نام علی اصغر ہے اپنے سینے سے لگا کر علی اصغر کو بتلایا، بھیا علی اصغر، تسلی دینے کے لیے، صغرا کو تسلی دینے کے لیے، ہاتھ پوچھنے کے لیے، بابا بھی نہیں رکنا چاہتے، بھیا اکبر بھی نہیں رکنا چاہتے، آپ تو بہن کے پاس رک جاؤ۔ علی اصغر سمجھ گیا، علی اصغر صغرا کے سینے پر ہے، یا اللہ زینب نے علی اصغر کو اٹھانا چاہا، علی اصغر نہیں آیا، سطیبہ نے اٹھانا چاہا، علی اصغر نہیں آیا، شاید بتانا چاہتا ہے اگر آپ سب صغرا کو چھوڑ کر جانا چاہے، بسم اللہ، میرے بہن کو مدینہ میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علی اصغر کی معرفت پر سلام ہو، ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا، عزکم اللہ، عزکم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا علی اصغر صغرا کے صغرا سے جدا نہیں ہو رہا، نزدیک جاتے ہیں، علی اصغر کے کان میں مولا نے کچھ بتا دیا، نہیں معلوم کیا بتایا، اتنا سننا تھا، صغرا کو چھوڑتا ہے، حسین کی گود میں اصغر آتا ہے، مولا نے یہی فرمایا تھا، مولا اصغر آنا نہ آنا آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ ساتھ آئے تو حسین کی مظلومیت کی نشانی تم
أجركم على الله مولا आपको सलामत रखे सबरा इंतजार में है शायद भैया अली अकबर आ जाए बुलाने के लिए आ जाए कभी दरवाजे पर कभी रास्ते में सोरा इंतजार कर रही है एक मरतब में मुख्तसर करता हूँ एक कासिद आता है खत देती है कासिद को सोरा समझाती है कासिद मेरे दादाजी एक खास निशानी है बिस्मिल्लाह या हुसैन के साथ और बुलंद करें मेरे साथ या हुसैन अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ने कासिद çalani babamızın masonları ni babi nişani çık ve çala zararlı kasid kasid mere dadati एक खास निशानी है वो निशानी क्या है पेशानी पे मौला की सजदे का निशान है خدا سے لطف منت نفسك الأعزاء أرامكم يا الله يا لمزن مكنا يا ربابي قلبي كسجد نشانيك أما روز عاشوراء بسم الله بسم الله يا طيار يا طيار روز عاشوراء لعين شقلا حسين خدانا سجدة بس بالبيت حسيني خدانا سجدة بس بالبيت المنا كل فينا تشيلند لا فينا فتلند كل فينا نزل الممدي تصل الممدي درج لا فينا زود